آگے یہ کہتے ہیں ویڈیو میں آگے چل کے کہ تو اگر آپ نے سلف کا فارم دیکھنا ہے اور سلف کا فارم مانگتے ہیں تو سب سے بہترین سلف تو صحابہ ہیں، حضرت علی ہیں، تو ہم تو حضرت علی کا فارم دیکھیں گے۔ ائمہ اہل سنت کا سلف کا فارم بتائیں، اور سلف بھی یہ سٹارٹ کرتے ہیں بعد کے بابوں سے۔ بھئی پہلا سلف تو جو ہے وہ خلیفہ راشد ہے، دوسرا سلف جو ہے وہ صحابہ ہیں۔ تو کہتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک حدیث آئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی، یہ الفاظ ہوں گے، قنوت نازلہ پڑھی، اور اس میں کہا کہ اے اللہ معاویہ اور اس کے ساتھیوں کو تباہ و برباد کر دے، اور ایسی ہی چیز عمرو بن العاص کے بارے میں، ابو سلمی کے بارے میں اور عبداللہ بن قیس کے بارے میں بھی کی کہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ ان کا فارم یہ ہے کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہم علیک بمعاویہ و اشیائہ، اور عمر بن عاص کے بارے میں بھی اور ابا سلمی کے بارے میں بھی کہ اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں میرا بیٹا کہ قنوت نازلہ کہتے ہیں کس کو ہیں؟ قنوت نازلہ کہتے ہیں بد دعا کو، ایسے لوگوں کے خلاف جن سے آپ کی لڑائی ہو، خاص کر کفار کے خلاف پڑھی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قنوت نازلہ پڑھی کفار کے خلاف، لیکن مسلمانوں کے خلاف قنوت نازلہ نہیں پڑھی۔ اب ہم اس کی سند کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی مرزا حدیث پیش کرے امیر معاویہ کے خلاف اور وہ سندن صحیح ہو، اس کی سند پر کوئی کلام نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ روایت حضرت علی سے دو لوگ کر رہے ہیں، حضرت علی سے دو لوگ کرتے ہیں، عبد الرحمن بن معقل اور عبداللہ بن معقل۔ یہ جو سند ہے جو علی بھائی نے پیش کی، یہ عبد الرحمن بن معقل کی روایت ہے، عبد الرحمن بن معقل کی روایت ہے۔ اچھا، عبداللہ بن معقل نے اپنی یہ روایت جو حضرت علی کو دیکھا کرتے ہوئے وہ روایت تین لوگوں کو سنائی، ابو حسین عثمان بن عاصم کو، الحکم بن عتیبہ کو اور سلمہ بن کحیل کو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان تینوں روایات میں کسی کا نام ذکر نہیں ہے۔ آپ سمجھ آئی کہ کسی بھی روایت میں، کسی بھی سند میں، کسی بھی متن میں ان تین جو روایات پیش ہوئی ابو حسین سے، الحکم سے اور سلمہ بن کحیل سے، اس میں کسی کا نام ذکر نہیں۔ عبد الرحمن بن معقل نے بھی تین لوگوں کو یہ روایت بیان کی، سلمہ بن کحیل جو عبداللہ بن معقل سے پہلے لے چکے ہیں، سلمہ بن کحیل، ابو الحسن عبید بن الحسن اور حسین بن عبد الرحمن السلمی، انہوں نے تین لوگوں کو یہ روایت بیان کی۔ اب ان تین میں سے جو سلمہ بن کحیل ہے اور ابو الحسن عبید ہے، ان دونوں کی روایات میں بھی کسی کا نام ذکر نہیں ہے۔ کتنے ترک ہو گئے؟ تین اور دو، پانچ ترک ہو گئے۔ پانچ کے پانچ ترکوں میں سند جوڑے نا سر، سند جوڑیں۔ پانچ کے پانچ ترکوں میں کہیں پر بھی ناموں کا ذکر نہیں ہے کہ معاویہ اور اس کے گروہ کو تباہ کر دے، عمرو بن العاص اور اس کے گروہ کو تباہ کر دے۔ بس تھے اللہم علیک بمعاویہ و اشیائہ، اور عمر بن عاص کے بارے میں بھی اور ابا سلمی کے بارے میں بھی کہ اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر۔ یہ ہے کہ مغرب کے وقت قنوت نازلہ پڑھی۔ کتنے گنائی میں نے آپ کو؟ تین اور دو، پانچ۔ اب حسین بن عبد الرحمن السلمی نے اپنے تین شاگردوں کو سنائی حدیث۔ کتنے شاگردوں کو؟ ان میں شعبہ بن الحجاج اور شریک بن عبداللہ کے متون کے اندر بھی نام موجود نہیں ہیں۔ تین، دو پانچ، دو سات ترکوں میں سے کسی ترک میں بھی کسی کا نام موجود نہیں ہے۔ جو تیسرے ہیشم کو جب حسین نے روایت بیان کی تو اس کے اندر نام بھی موجود تھے اور نماز کا وقت بھی بدل گیا۔ حدثنا حسین قال اخبرنا حسین، ان دو بندوں میں سے کسی ایک بندے کا رولا ہے، کسی ایک بندے کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر نام ایڈ ہوئے ہیں۔
ورنہ ایک روایت ایک پراپر طریقے سے چلتی آ رہی ہے اور آخر میں آ کے اس کے اندر نام ایڈ ہو گیا اور باقی پیچھے کسی جگہ پر نام ایڈ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے نا کوئی مسئلہ ہے۔ تو اس کے اندر یہ جو راوی ہیں حسین بن عبد الرحمن السلمی، ان کو امام عزیز جرجانی اپنی کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال کے اندر لے کر آئے ہیں۔ یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی ضعیف ہے۔ یزید بن ہارون کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ میں حدیث کا علم حاصل کر رہا تھا جب حسین ابھی زندہ تھے، حسین بن عبد الرحمن ابھی زندہ تھے، تو ہم نے ان سے بھی حدیث پڑھی، تو یہ حدیث کے معاملے میں بھول، اختلاط اور نسیان کا شکار ہو جایا کرتے تھے، یہ حدیث بھول جایا کرتے تھے۔ امام عقیلی نے ان کو اپنی کتاب الضعفاء میں نقل کیا اور یہی مسئلہ یعنی بھولنے کا ذکر کیا۔ امام بخاری نے ان کو اپنی ضعفاء میں نقل کیا۔ امام نسائی فرماتے ہیں یہ تغیر کا شکار رہتا تھا، بھول جایا کرتا تھا۔ امام علی بن عاصم فرماتے ہیں یہ اختلاط کا شکار رہتا تھا، چیزوں کو مکس کر دیا کرتا تھا۔ امام ابن صلاح کہتے ہیں کہ یہ احادیث میں اختلاط کا شکار رہتا تھا۔ ابو حاتم رازی کہتے ہیں سکہ تھا مگر آخری عمر میں سوء حفظ کا معاملہ درپیش ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ سوء حفظ کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ اب یہ بات جسٹیفائیڈ ہے کہ جب حسین نے ہیثم کو یہ روایت سنائی تو وہ بھول گیا، اختلاط کا شکار ہو گیا، تغیر کا شکار ہو گیا اور اس نے غلطی سے نام ایڈ کر دیے بیچ میں، حالانکہ نام نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے، یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ کیا تو راجع بات یہی ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت جس میں امیر معاویہ اور دیگران کا ذکر ہے یہ شاذ ہے اور ضعیف ہے۔ محفوظ ترین بات محض اتنی ہے کہ حضرت علی کچھ لوگوں پر بد دعا ضرور کیا کرتے تھے، لیکن وہ کون لوگ تھے یہ بات ثابت نہیں ہے، کیونکہ پچھلے ساتھ کے ساتھ ترک میں یہ ذکر موجود ہے کہ آپ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے۔ ساتھ کے ساتھ ترکوں میں یہ بات موجود ہے کہ آپ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے لیکن ناموں کا ذکر نہیں ہے۔ اب بندہ علی بھائی سے پوچھے ایک روایت جس کے اندر اتنا زیادہ اضطراب ہے، جس کے اندر اتنے سارا معاملہ غلط ہو چکا ہے، یعنی باقی 7 ترکوں کے اندر جس وقت حضرت علی نے یہ نماز پڑھائی اس وقت مغرب کا وقت تھا، 8ویں رکعت جو 8واں ترک ہے اس کے اندر فجر کا وقت ہو گیا، تو اختلاط کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی تغیر کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اضطراب کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی صرف جان بوجھ کے اپنا مقدمہ ثابت کرنے کے لیے جو منہ میں آئے کیا تو جو دل میں آئے کرو، جو دل میں آئے کرو۔